بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ان دنوں مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک معاون خاتون کی اشد ضرورت تھی۔ عید قریب تھی، گھر کے کاموں کے لیے خاص طور پر ملازمہ درکار تھی۔ اسی پریشانی میں بیٹی ایک دن دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ در کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کو پایا۔ وہ اتنی تکی ہوئی اور خستہ حال تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بڑی بھی اندر آ جاؤ۔ میرا مطلب تھا کہ اسے کھانا دے دو اور کچھ رقم بھی، کیونکہ وہ پاکہ زدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ کپڑے بھی میلے اور بوسیدہ تھی۔ جب میں نے اسے برآمدے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی اور بولی، دیئی رانی، مجھ کو خیرات نہ چاہیے، کام چاہیے۔ اماں، اس عمر میں تم کون سا کام کرو گی؟ جو کہو گی کر دوں گی، مجھے سب کام آتا ہے۔ کہیں پہلے کام کیا ہے؟ نہیں، گاؤں سے سیدھی آ رہی ہو، پہلا در تمہارا کٹکھٹایا ہے۔ میرا گھر دیکھ رہی ہو کتنا بڑا ہے، جھاڑو پونچھے کے علاوہ گھر کے اور بھی کام کروانے ہیں، برتن اور کپڑے دھونے ہوں گے۔ کھانا بنانا یہ کوئی نوجوان عورت ہی کر سکتی ہے۔ بیٹی، میں یہ سب کام کر سکتی ہوں، دیہاتی عورت ہوں، میں نے بہت سخت کام کیے ہیں۔ بی بی، ہم سخت جان لوگ پیدا ہی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے اصرار پر جان لیا کہ یہ بے حد ضرورت مند ہے۔ تب ہی کہا، اماں ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو اور کچھ دیر آرام کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے کیا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے جو اس عمر میں کام کو نکلی ہو؟ سب ہے، مگر یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی بتاؤ گی؟ خیر، اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے مزید سوالات نہ کیے۔ اسے کھانا دیا، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری ننند شکیلہ کا فون تھا۔ اس نے کہا، بھابھی، آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی، وزیرہ کو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اچھی عورت ہے، سگڑ ہے اور کام کی بھی بہت کرتی ہے۔ اپنا باقی کام حال یہ تم کو خود بتا دی۔ میں نے ماں جی سے پوچھا، کون سے گاؤں کی ہو اور حیدرآباد کیسے پہنچے؟ وہاں کہاں قیام تھا؟ وہ بتانے لگی، میں پنجاب کے ایک گاؤں منڈی سے ہوں اور حیدرآباد میں ایک صاحب کے گھر قیام تھا۔ ان کی بیوی کا نام شکیلہ ہے۔ شکیلہ بی بی نے ہی آپ کا پتہ لکھ کر مجھے دیا تھا، کیونکہ وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے آپ کا گھر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میری ننند کے گھر رہنے سے تمہاری جان کو کیا خطرہ تھا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تب ہی اس نے اپنی داستان غم سنائی۔ منڈی نامی دیہات میں وزیرہ کے شوہر تمیز کی چند بیگھے زمین تھی۔ اسی باعث دن رات کی محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر میسر آ جاتی تھی۔ تمیزے کا کام کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا۔ وہ بھی اس کام میں اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی۔ پہلے ان کے پاس صرف 3 بیگھے زمین تھی۔ محنت مشقت کر کے اور مویشیوں کے کانفائی پائی جوڑ کر 3 بیگھے اور خرید لی۔ جب سے یہ کنبہ 6 بیگھے کا مالک بنا تھا، وزیرہ بڑی باگو ان کہلانے لگی تھی۔ وہ اب کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے بیٹی کے جہیز کی چادر کاٹتی رہتی تھی۔ تمیزدار نے بھی اپنی مدد کے لیے ایک چاکر بیلی رکھ لیا تھا۔ یہ غریب ایک یتیم اور بے بس سا لڑکا تھا، نحیف و کمزور۔ 2 وقت کی روٹی اور سالانہ 2 بوری گندم کے اوز تمام دن ان کے کھیتوں میں کام پر جتا رہتا تھا۔ وزیرہ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھے۔ دیہات میں ریت رواجوں کے باعث شادی کرنا اور گھر بسانا ایک دشوار امر ہوتا ہے۔ بڑے لڑکے کی شادی اس نے بڑی بیٹے کے بدلے میں کر دی اور چھوٹے لڑکے کے شاکر کے بدلے میں چھوٹی لڑکی شہانہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ سبھی دیہاتی جانتے ہیں کہ بچوں کے رشتوں کی خاطر بدلی کی اس رسم کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ جس وقت تمیزدار نے
اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ اس کے ماموزات سے پکا کیا۔ وہ 24 برس کا اور شاہانہ محض 10 برس کی تھی۔ شاکر البتہ جوان تھا، لہٰذا باپ نے 2 بیگھے زمین اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تیری ملکیت ہے، اب تم اس میں بوئی کرو اور فصل کاٹو۔ یہ محنت تم نے اس وجہ سے کرنا ہے کہ تمہارا گھر بسانا ہے۔ 2 بیگھے اس نے بڑے لڑکے مشکور کو بھی دیے اور باقی کے 2 اپنے پاس رکھ لیے۔ اس طرح تمیز نے اپنا کام بھی ہلکا کر لیا اور بیٹوں کا بھی دل جیت لیا۔ وزیرہ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا شاکر کھیتی کے کام میں جی نہیں لگاتا اور سستی کرتا ہے۔ تب ہی وہ اپنے بھائی سے اصرار کرنے لگی کہ وہ بیٹی کی رخصتی دے دے تاکہ شاکر کام میں دل لگائے۔ اب شاکر 22 سال کا نوجوان تھا۔ جب بھاری قدموں کے ساتھ زمین پر چلتا تو ماں کے ساتھ دھرتی کا دل بے دہلتا تھا۔ وزیرہ کا خیال تھا کہ شاکر کی عمر اب ایسی ہے جب تک اس کے لیے عورت گھر میں نہ لائے گی وہ کمانے میں جی نہ لگائے گا۔ وہ شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ جلد اس بے تکمیل کو کانٹے سے باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے لگام عمر کے تقاضوں سے بے قابو ہو جائے۔ ادھر شاکر کے حصے کے 2 بیگھے اجاڑ پڑے تھے، وہ بھی دلی سے کام کرتا۔ زمین کو وقت پر پانی نہ ملے تو کیا فصل دے گی؟ تمیزدار بھی بیٹے کی شادی کرنے کا آرزومند تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ شاہانہ ابھی چھوٹی تھی اور جب تک وہ سن بلوغ کو نہ پہنچی جاتی اس کے سسرال والے اسے کیسے بیاہ کر لے جا سکتے تھے۔ بیوی کے کہنے سے تمیزدار شاکر کے ہونے والے سسر کے پاس گیا، اس سے استدعا کی کہ وہ اپنی لڑکی زبیدہ کو شاکر سے ابھی بیاہ دے اور ان کو مہلت دے دے کہ جب شاہانہ شادی کے لائق ہو جائے تو وہ ان کی امانت ان کے حوالے کر دے گا۔ تھوڑی سی کشمکش کے بعد زبیدہ کا باپ مان گیا، کیونکہ وزیرہ اس کی سگی بہن بھی تھی۔ اس نے شادی کی تاریخ دے دی۔ تے یہ پایا کہ 3 سال بعد وہ شاہانہ کو بہو بنا کر لے آئے گا، مگر اپنی بیٹی زبیدہ کا بیاہ ابھی شاکر سے کر دے گا۔ شاکر کی شادی زبیدہ سے ہو گئی، اس کا گھر بس گیا اور دل بھی آباد ہو گیا۔ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ زمین کی آبیاری میں مصروف ہو گیا۔ فصل اتنی اچھی ہوئی کہ تمیزے کی بانجھی خوشی سے کھل گئی۔ 3 سال میں ہی انہوں نے 2 بیگھے اور خرید لیے۔ اب تمیزے اور وزیرہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا۔ جہاں حالات کے دباؤ میں عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد کی خوشیاں اور خوشحالی مرد کو پھر سے جوان کر دیتی ہے۔ اب تمیز بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ جب وہ جوان بہو اور بیٹوں کو سرخوشی کے احساس سے مدہوش پاتا، اس کا جی چاہتا کہ وزیرہ کی جگہ کسی کم عمر عورت سے شادی کر لے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ جوانی تو غربت کے بوجھ تلے کراہتے گزری۔ دیہاتیوں میں بھی غربت کے باوجود اکثر دوسری شادی کا رواج ہوتا ہے، اس طرح کہ اگر لڑکیاں زیادہ ہو تو ان کو بدلے میں دے کر باپ یا بھائی اپنے لیے دوسری بیوی لے آتے ہیں۔ مگر تمیزدار کے تو 2 ہی لڑکیاں تھے اور دونوں اپنی بھابھیوں کے بدلے میں جانی تھے۔ اب تمیز بغیر وٹے کے دوسری عورت کیسے گھر لا سکتا تھا؟ اس نے اپنی الجھن کا وزیرہ سے ذکر کیا تو وہ گم سم رہ گئی۔ سوتن کے آنے کا اسے اتنا غم نہ ہوتا جتنا ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تو کہیں سمدھی سے کیے معاہدے سے نہ مکر جائے۔ وہ شاکر کی بیوی کو گھر لے آیا تھا، مگر بدلے کے رشتے کے طور پر شاہانہ ابھی تک اس کے بھائی کے گھر بہو بن کر نہیں گئی تھی۔ اب اگر تمیزے دوسری بیٹی کو اپنے بدلے میں دے کر نئی بیوی لے آیا تو
تو شاکر کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس عورت کو اپنا تو اپنا ساتھ ساتھ بیٹے کا گھر بھی اجڑ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تمیزے کی نیت بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر وعدے کے مطابق شاہانہ کا ہاتھ زبیدہ کے بھائی کے ہاتھ میں نہ دیا گیا تو یقیناً شاکر کا سسر بھی اپنی بیٹی کو واپس لے جائے گا، جبکہ اب تو شاکر اور زبیدہ کے 3 پیارے پیارے بچے بھی ہو چکے تھے۔ یہ ظلم تھا جو تمیزدار سب پر ڈالنا چاہتا تھا۔ وزیرہ نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہو کو شوہر کے ارادے سے آگاہ کیا اور بھائی کو کہلا بھیجا کہ جلد تم برادری کے مردوں کو لے کر آؤ اور شاہانہ کی رخصتی کی تاریخ لے لو، ورنہ سمجھ لو کہ لڑکی ہاتھ سے گئی۔ بہن کا پیغام ملتے ہی شاکر کا سسر بھاگا بھاگا آیا اور شاہانہ کو بہو بنا کر لے جانے کی تاریخ مانگی۔ تمیزدار آنا کانی کرنے لگا۔ تب ہی بیٹوں، بہو اور بیوی نے مل کر شوہر سمجھایا کہ جب ماموں نے زبیدہ کو دے دیا ہے اور بدلے میں تم شاہانہ کو دینا قبول کر چکے ہو تو اب دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وزیرہ کا شوہر اس وقت تو مجبور ہو گیا اور تاریخ دے دی، مگر سالے کے جاتے ہی بیوی پر برس پڑا کہ تم نے اپنے بھائی کو سندیسہ کیوں بھجوایا؟ میں نے 3 برس بعد شاہانہ کو بیاہ دینے کی مہلت لی تھی، یہ پہلی ہی تاریخ لینے کیسے آ گیا؟ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ بیوی بولی، شاہانہ کے بھائی جوان ہو چکے ہیں اور اب میں اتنی کمزور نہیں رہی، تم زبان سے نہیں پھر سکتے۔ اگر تجھ کو نورا جٹی سے دوسری شادی کی اتنی جلدی ہے تو بے شک اس کو بیاہ کر لے آ، اس کے بدلے اپنی زمین اس کے وارثوں کو دے یا بیل دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شاہانہ میرے بھتیجے کی منگیتر ہے تو بددیانتی کر کے میرے بیٹے کا گھر نہیں اجاڑ سکتا، اور نہ میں کبھی اپنی بیٹی کو تیرے بیاہ کے بدلے میں دوں گی۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے پنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ مقررہ تاریخ پر بارات آ گئی۔ شاہانہ کو ماں اور بھابھیوں نے دلہن بنا دیا۔ بھائی مہمانوں کا سواگت کرنے لگے۔ زبیدہ نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اس کے بدلے کی لڑکی اس کے بھائی کے حوالے کی جا رہی تھی، سو اس کا گھر بھی اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ باراتیوں نے کھانا کھا لیا اور جب شادی کی رسموں کے لیے دلہا نے اس کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا جہاں دلہن بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تمیزہ چلا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا کہ تم لوگ نکلو میرے گھر سے، میں اپنی بیٹی تم لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ سب ہکا بکا رہ گئے، سمجھے کہ لڑکی کے والد کا دماغ چل گیا ہے، رنگ میں بنگ پڑ گیا۔ باراتی اپنا ساموں لے کر رخصت ہو گئے۔ شاہانہ کے بھائی بے دم بخود رہ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ چند روز تمیزے گھر والوں سے ناراض رہا، انہوں نے بھی اسے گھاس نہ ڈالی۔ آخر ایک دن شاہانہ کو روتے دیکھ کر اس کے دل نے اسے مجرم قرار دیا، ضمیر نے شرمندہ کیا۔ اس نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، اپنے ماموں سے کہو آ کر بہو بیاہ لے جائے، میں مگر شادی میں نہ بیٹھوں گا، تم لوگ اپنی خوشیاں پوری کرو، میری خوشی کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بار شادی کی تیاریاں ہونے لگے، لڑکے کو دلہا بنایا گیا، مولوی صاحب ساتھ چلے، پھر سے شاہانہ کو دلہن بنایا گیا۔ بارات آ گئی۔ بہن بھائی کا معاملہ تھا، وزیرہ بہن تھی اور دلہن کا باپ اس کا سگا بھائی، اس لیے خفگی کا کسی نے خیال نہ کیا۔ عین نکاح کے وقت دلہن کا باپ آ گیا، اس نے آتے ہی شور مچا دیا، یہ شادی بغیر ولی کے کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں دلہن کا باپ زندہ ہوں، لڑکی کی میں رخصتی ہرگز نہ دوں گا جب تک میری شرط پوری نہ ہوگی۔
شرط بتاؤ، دلہا کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا۔ اگر تم شہانہ کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہو تو میری شادی نورا جٹی سے کرانی ہوگی۔ وہ بدلے میں لڑکی مانگتے ہیں۔ نورا کے بھائی کا گھر بسانے کے لیے تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے کر میری خوشی پوری کر دو۔ میں نے شہانہ کے بدلے زبیدہ دی، اب میں اپنی بہن کے اوپر سوتن لانے کو اپنی دوسری بیٹی نورا کے بھائی کے نکاح میں دے دوں۔ یہ کیسی شرط رکھی ہے تم نے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سالے نے بہنوئی سے ترش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر میری شرط پوری نہیں کر سکتے تو بارات واپس لے جاؤ۔ میں شہانہ کا رشتہ تم کو دینے سے انکاری ہوں۔ شہانہ گھونگھٹ میں اپنی قسمت کو روتی رہ گئی اور بارات واپس چلی گئی۔ دلہا جاتے ہوئے کہہ گیا کہ پوپا تمیزدار سن لو، تم نے 2 بار ہماری بے عزتی کی ہے، اب ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ میرا نام بھی حمید نہیں۔ چند دن تک گھر میں موت کا سا سوکت رہا۔ شہانہ تو پتھر کی مورت بن گئی، مگر پتھر کے اندر جو آتش فشاں دھک اٹھا تھا اس کا لاوا اب امڑنے کو تھا۔ حمید نے شہانہ کے پاس اپنی چھوٹی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بتا تیری کیا مرضی ہے، اگر تو تیار ہے تو رات کو میں نہر کے ادھر تمہارا انتظار رہوں گا، نہیں آؤ گی تو پھر ہم جانے اور تیرا باپ جانے۔ میں ضرور آؤں گی، شہانہ نے جواب بھجوا دیا۔ تمہاری دلہن ہوں، تمہاری دلہن رہو گی۔ آدھی رات کو جب سارے گھر والے لحاپوں میں دبکے ہوئے تھے، شہانہ دبے قدموں گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ سردی سے تر تر کانپ رہی تھی، مگر سر پر عشق کی گرمی سوار تھی۔ وہ ایک اچھی تیراک تھی، ندی کے ٹھنڈے پانی میں کود گئی اور تیرتی ہوئی اس پار اتر گئی جہاں کنارے پر حمید اس کا منتظر تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمیزدار کی آنکھ کھل گئی۔ شہانہ کی چارپائی خالی دیکھ کے اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ قدموں کے نشان باہر گھر کی دہلیز پار کر چکے تھے، یہ نقوش ندی کے کنارے ختم ہوئے۔ وہ سمجھ گیا کہ ندی کے اس پار آنے والا حمید ہی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں بھنا گیا جب بھائیوں کو یہ معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں ان کی بہن اپنے منگیتر کے ساتھ نکل بھاگی ہے تو وہ بھی باپ کے ہمنوا ہو گئے۔ انہیں بہن سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ان کو یوں بدنام رسوا کر جائے گی۔ اسی وقت شاکر نے قسم کھائی کہ حمید سے اس حرکت کا ضرور بدلہ لوں گا اور باپ کی بے عزتی کا قرض چکا دوں گا۔ اس نے بچے زبیدہ سے چھین کر اپنی ماں کے حوالے کیے اور بیوی کو یہ کہہ کر میکے روانہ کر دیا کہ باپ سے کہنا، اپنی لڑکی کو سنبھال، ہم اپنی لڑکی سنبھالنے آ رہے ہیں۔ 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی باعث حمید کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ شہانہ اپنے بوڑھے ساس سسر کے پاس تھی۔ یہ رات کا وقت تھا جب شاکر اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ حمید کے گھر میں داخل ہوا۔ شہانہ کی آنکھ کھل گئی، وہ برآمدے میں نکلی اور کھڑکی سے پکارنے لگی، ماموں مجھے بچانا، یہ ظالم مجھے اجاڑنے آ گئے ہیں۔ ماموں نے بانجے کو للکارا، شاکر وہاں ہی ٹھہر جا، خبردار میری بہو کی طرف قدم نہ بڑھانا، تم مرد لوگ ہو تو اسے اٹھا لے جانے کی بجائے میری طرف آؤ۔ ماموں کمزور اور بوڑھا تھا، نہتا اور اکیلا بھی، بانجا جوان تھا، اس کے ہاتھ میں چھرا اور مدد کو ساتھی بھی ہم رکاب تھے۔ مزاحمت جو ہوئی، پل بھر میں ہی شہانہ کے سسر کا کام تمام ہو گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر بھائی نے بہن کا منہ باندھا اور اس کو گھوڑے پر ڈال کر واپس گھر لے گیا۔ حمید بیچارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضمانت کا منتظر تھا۔ اس پر نمبردار کے بکرے چرانے کا الزام تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ شہانہ کو تو یہ واپس لے آئے تھے۔ اب باپ اور بھائیوں کو 2 مسئلے درپیش تھے، ایک شہانہ کی حمید سے محبت جو اس کو گھر واپس جانے پر مجبور کی تھی، دوئم حمید کے باپ کا قتل جس کی لازمی سزا موت تھی۔
تمیزے نے بیٹے سے کہا، لڑکی کو لے کر سندھ کی طرف نکل جا، یہاں اگرہانہ پولیس میں ہمارے خلاف دے دیا تو ہم لے جائیں گے۔ بھائی بہن اور ماں کو لے کر حیدر آباد آ گیا۔ اس کے پاس علاقے کے نمبردار کی چٹھی تھی جو شکیلہ کے شوہر کے نام تھی۔ یہ وسو صاحب تھے جو نمبردار کے دوست تھے۔ اب شاہانہ کی رکھوالی شاکر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ وسو صاحب کی پناہ میں چند دن ہی رہ سکتے تھے۔ بظاہر شاہانہ کہتی تھی کہ شاکر میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں واپس سسرال نہ جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے خلاف پولیس کو بیان دوں گی، مگر شاکر کو یقین تھا کہ یہ خوف سے ایسا کہتی ہے، جب موقع ملا یہ ضرور واپس حمید کے گھر جائے گی اور اس کا واپس جانا گویا موت کا آنا ہے۔ ماں شاکر سے سخت ناراض تھی کیونکہ اس نے باپ کے ساتھ مل کر اسی کی بھتیجی 3 بچوں کی ماں زبیدہ کو میکے بھیجا تھا، اس کے بھائی کا بھی خون کر دیا تھا اور شاہانہ کا گھر اجاڑنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، شاکر تو اپنے باپ سے بڑھ کر ظالم نکلا، تو شاہانہ سے نہ ڈر، وہ تیرے خلاف گواہی نہ دے گی، اگر گواہی کی نوبت آئی تو میں دوں گی گواہی، تیری ماں اگر تو نے شاہانہ پر مزید کوئی ظلم ڈھایا تب میں تم کو معاف نہ کروں گی۔ بقول وزیرہ، اگرچہ یہ میرے بیٹے کو محض میری دھمکی تھی تاکہ وہ شاہانہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، مگر شاکر ڈر گیا کہ کہیں ماں اپنے مقتول بھائی کی وجہ سے غصے میں آ کر کوئی بیان نہ دے دے۔ تب ہی وہ ماں سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں اور بہن کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک اجنبی عورت کو شاہانہ کے پاس بھیجا اور اس کو سکہ پڑھا دیا۔ عورت نے آ کر شاہانہ سے کہا کہ تیرے دیور مریدے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ کھیتوں سے ادھر بیل گاڑی میں بیٹھا ہوگا، تو رات کو وہاں پہنچ جانا، وہ تجھ کو یہاں سے نکال لے جائے گا، خبردار شاکر کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ شاہانہ جو بہت دل گرفتہ تھی، اس نے عورت کے بیان کو سچ جانا اور آدھی رات کو ہی کھیت پار کر کے بیل گاڑی میں جا بیٹھی۔ اندھیرے میں بھی گاڑی بان نے سر اور منہ کو اچھی طرح پگڑ سے لپیٹ رکھا تھا۔ شاہانہ قریب پہنچ کر بولی، مریدے میں آ گئی ہوں۔ جواب میں صرف ہوں سنائی دی اور ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، یعنی بیل گاڑی میں بیٹھ جا۔ شاہانہ نے بھی جلدی کی کہ کہیں شاکر کو خبر ہو جائے اور وہ سر پر آ پہنچے۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ بیل گاڑی چل دی اور کافی آگے جا کر بیابان میں رک گئی۔ گاڑی بان اتر گیا اور بولا، شاہانہ اتر آ، اب سفر ممکن نہیں، صبح چلیں گے۔ شاہانہ نے آواز سنی تو لرز اٹھی۔ یہ آواز تو اس کے بھائی شاکر کی تھی۔ وہ بیل گاڑی سے اتر نہ رہی تھی کیونکہ اسے اس کے انجام کا اچھی طرح پتہ تھا۔ شاکر نے اسے موت کی گھاٹ اتارنے کی مناسب جگہ منتخب کی تھی۔ وہ خوشامد کرنے لگی، میرے بھائی، مجھے مت مارنا، مجھ کو ایک بار مہلت دے دے، میں تیرے خلاف کبھی بیان نہ دوں گی، تو نہیں تو ماں میرے خلاف بیان دے گی۔ جس نے بھاگنے میں آج بھی تیری مدد کی ہے، تو غلط سوچ رہا ہے، ماں کبھی تیرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ وہ بیل گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ شاکر کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے بہن پر پہلا وار کیا، شاہانہ نے ماں کا واسطہ دیا، سنگ دل بھائی نے دوسرا وار کیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ واپس وسو صاحب کے گھر نہیں آیا بلکہ نمبردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے ماں کو فون کیا کہ شاہانہ کا انتظار مت کرنا، وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اس طرح سے تیری دغاباز بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے خلاف بیان نہیں دے گی، پھر بھی مجھے تجھ پر اعتبار نہیں آ رہا۔ اب تو وسو صاحب کے گھر سے گاؤں چلی جا، کب تک یہاں غیروں کے در پر پڑی رہے گی؟ اتنی کہانی سنا کے وزیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تھی اماں وزیرہ کی کہانی، جو محض 2 سال میرے پاس رہ کر بالآخر ایک روز بیمار ہو کر یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔
اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے جیتے جی میں اس کی زندگی داستان غم کو کسی پر افشا نہ کروں گی، اس کا راز راز ہی رکھوں گی۔ اور میں نے وعدہ کر لیا تھا، بے شک اس کے بیٹے نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہ بعد میں حمید کے رہا ہو جانے پر اپنے انجام کو پہنچا بھی، مگر ماں اسے بچانے کی خاطر مہر بلب رہنا چاہتی ہوگی۔ سچ ہے، ماں کا دل سمندر سے بھی گہرا اور وسیع ہوتا ہے، اس ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کہانی پسند آنے پر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔